بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور کل قیامت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور وہ گناہ آپ کو جہنم میں داخل کروا دے گا۔ اور تھوڑی دیر کی مشقت کے لیے کبھی نیک عمل نہ چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی اور نیک عمل باقی رہے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا، آپ کے قبر میں بھی ساتھ دے گا، اور کل قیامت کے دن آپ کو بخشوا کر جنت میں داخل کروا دے گا۔ اس لیے تھوڑی سی مشقت کے لیے نیک عمل نہ چھوڑنا، اور کچھ دیر میں ختم ہو جانے والی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ اگر آپ نے نہیں سنا تو یقین مانیے کہ آپ کی زندگی فضول ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد مکمل دیکھیے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی میں ایک بستی تھی، اور اس بستی میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک تندور تھا۔ تندور سے اس عورت نے لشکر کے لیے رات کی روٹیاں پکائیں۔ جب روٹیاں پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال اور بہت خوبصورت ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، مجھے ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ صحابہ اکرام اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ وہ عورت آپ کو دیکھ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، تجھے کیا پوچھنا ہے؟ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عورت ہوں اور میں تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں، اور یہی میرے رزق کا ذریعہ ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو میں ہر ماں کی طرح بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اور وہ اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ جب میں تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں تو مجھے ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا ہے، اس لیے میں اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میرا بچے کو دہکتی ہوئی تندور کی آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں خود تو اس تندور میں ہاتھ ڈال کر روٹیاں ضرور لگاتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو اس دہکتی ہوئی تندور اور گرم ہوا کو لگنے کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ساری دنیا کی ماؤں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک اپنے بندوں سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور جب ہم دنیا میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، تو ہمارا بھی اللہ سے محبت کا معیار بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی جہنم بنائی، اور اس جہنم کی آگ کو روزانہ بھڑکایا جاتا ہے، تو بھلا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو جہنم میں بندوں کو جانے سے کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات کو سن کر سر جھکایا، اور آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس عورت کی باتوں کو سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا روئے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے فرما دیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، بلکہ توبہ کی طرف آتے ہی نہیں۔ اللہ تو خود چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ بندہ توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے دل سے وہ کالے نقطے کا سیاہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور اس کا دل بالکل پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا
تو اس کے دل کا وہ کالا نقطہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پورا دل کالا کر دیتا ہے. پھر اس انسان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے. دوستوں، دین اسلام میں مایوسی بالکل بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مایوسی کفر ہے. انسان گناہ کا پتلا ہے. گناہ انسان کے فطرت میں شامل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے. دوستوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کو نیک انسانوں سے بھر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سارے نیک لوگوں کو ختم کر کے پھر سے نئی دنیا بساؤں جس میں سارے گناہ گار لوگ ہوں، اور وہ دن رات مجھ سے توبہ استغفار کرتے اور میں ان کو معاف کرتا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو توبہ استغفار کرتے رہنا بہت زیادہ پسند ہے. دوستوں، روزی کی برکت کے لیے ہمیشہ باوضو رہیں اور 24 گھنٹے